دوستوں INN 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہی ہے ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں جن کا پریچے دینا، جن کا انٹروڈکشن کروانا یعنی اگتے ہوئے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، جنہوں نے 3 پیڑھیوں کا سفر کیا ہے۔ لال بہادر شاستری سے لے کر PM نریندر مودی جی تک کا کاریہ آپ نے دیکھا ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے جماعت اسلامی ہند کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام پریچے کا ورک بھی کیا ہے، لوگوں کو اسلام سے آگاہ بھی کرایا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پریچے بھی دیا ہے۔ یاسین خان صاحب کا ہم INN 24 میں پھر سے ایک بار سواگت کرتے ہیں۔ آپ کا INN 24 میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر مجھے بلایا اور اسلام کے سلسلے میں اور جماعت کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک اوسر دیا، ایک موقع دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات کسی نہ کسی شکل میں مختصر طور پر آ جائے تاکہ آپ صحیح معنی میں جماعت اسلامی کیا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ اس کا ایک نصب العین ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے فریضہ اقامت دین، یعنی ایسا فریضہ جو دنیا میں انسانیت کے بقا کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کا مقصد ہے، جو ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی کا ضامن ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں رہ کر اپنے مالک اور اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہندوستان میں اس بات کی ہمیشہ کوشاں رہی ہے کہ جہاں ہم اپنے بھائیوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے پیروکار بنیں اور پورے طور سے اسلام کی نمائندگی کریں، وہی ہم برادران وطن سے بھی اس بات کو خواہش کرتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے پر آمادہ ہوں اور کوشش کریں کہ اسلام کیا ہے، یہ صحیح اسلام کیا ہے، یہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلومات ہو کہ صحیح اسلام وہ ہے جو ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی چاہتا ہے اور انسان کی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اسلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس خالق کائنات کی جانب سے جو کلام نازل کیا، وہ کلام بھی من و عن اسی شکل میں اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جاری و قائم ہے، اسی شکل میں، تاکہ جب بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اس سے استفادہ کرنا چاہیں گے، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں گے، وہ اس قرآن سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں دیش کے، آپ نے 3 پیڑھیوں کا سفر کیے ہیں، تو اور ابھی یہ جو مہاماری کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، COVID-19 جو پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں دنیا بھر کے شگوفے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو یہ ساری بلائیں خود بخود آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کے اپنے برکتوں کے نتیجے ہی میں یہ ساری بلائیں اور پریشانیاں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ قرآن میں یہ بات کہی کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ ایک خدا کی بندگی، ایک ایشور کی کلپنا جو اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو ساری نہ صرف یہ کہ ساری انسانیت
ساری دنیا میں وہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد بھی جو زندگی اسے ملے گی وہ ہمیں کامران ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ جہاں مسلمانوں میں وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام کے صحیح نمائندے بنے، وہی چاہتی ہے کہ ہم برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے، اور اسی اسلام کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح اور ان کو صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب کریں، کوشش کریں کہ وہ صحیح معنی میں اسلام کے نمائندے بن سکیں۔ وہیں برادران وطن کے سامنے بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ صحیح اسلام کیا ہے وہ جانیں اور اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ان کی دنیا میں بھی بھلائی ہے اور مرنے کے بعد بھی جو زندگی انہیں حاصل ہونا ہے اس میں وہ کامیابی پا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی سرکار اویئرنیس کے اوپر سے دھارا 44 لگا ہوا ہے کہ لوگ ایک جگہ 4 لوگ جمع نہ ہوں، اور ابھی ہم یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عید کی بھی نماز جو ہے، جیسا ابھی پورے رمضان گزرا ہے تو رمضان میں لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھا ہے، اب عید سامنے ہے، عید کے بارے میں کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ آگے نماز مل کے پڑھنا چاہیے یا اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے ملک کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں کسی وجہ سے اور کسی حالات کی وجہ سے، ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کہ لوگ مل کر آپس میں جماعت بنائیں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ یہی سے ان کی بھلائی ہے، ہمارے ملک کی بھلائی ہے اور لوگوں کی بھی بھلائی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ خواہ مخواہ کے ایسے مسائل کو کھڑے کر کے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہی اس کے اہل ہیں، ایسا نہ ہونے دیں۔ ہمارے اپنے بھائی ہیں، دنیا میں اور بھی دوسری لوگ رہتے ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے برادران وطن کو کسی طرح کی تکلیف یا پریشانی نہ ہو، اور ہم بھی اپنا فریضہ انجام دیں اور انہیں بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن و شانتی چاہتا ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے مل جل کر اپنی زندگی گزارنے کا مقصد رکھتا ہے اور اسی سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور دوسری چیز میں ایک طرف اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ نے لال بہادر شاستری سے لے کے نریندر مودی جی کا جیت تک کا جو سفر دیکھے، پہلے کے لوگوں میں، پہلے کی سرکار میں اور اب کی سرکار میں آپ کیا تلنا کرنا چاہیں گے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پہلے یہ تھا کہ زیادہ تر انصاف کے علمبردار لوگ ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، میل محبت اور یگانگت ان میں زیادہ تھی، لیکن اب جیسے جیسے جیتتے گئے ہیں ویسے ویسے کچھ طاقتوں نے، کچھ لوگوں نے ان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ شروع ہی سے ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام قائم ہے اس میں ہر مذہب کو، ہر کمیونٹی کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق ان کی زندگی گزارنے کا حق ان کو حاصل ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں اور یہ امن و شانتی سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم سب سے مل کر، سب کے ساتھ رہ کر امن و شانتی سے اپنی زندگی گزاریں اور اسلام کا نہ صرف یہ کہ اس کے مطابق عمل پیرا ہو، بلکہ اسلام کا امن و شانتی کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ اسلام وہ نہیں ہے جو لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے، بلکہ اسلام امن و شانتی کا واحد ذریعہ ہے جو سارے انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات آج ہم کو سننے میں ملی۔ میں ناظرین سے، درشکوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ ہم جس طریقے سے اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا دیش کا آئین، بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا سنویدھان، جس میں سب کے لیے حق ہے، سب کے لیے انصاف ہے، اس کو پڑھے، سمجھے اور اسی حساب سے اپنے آپ کو، اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچے. اور ہم INN24 کی طرف سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے ہمارے دیش کے واسیوں کو تکلیف ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم عید میں نئے کپڑے پہنیں، ہم پرانے کپڑے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے یاسین خان صاحب نے بتایا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شاپنگ کرے، نئے کپڑے پہنے جبھی نماز ہوں گی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے دیش کے جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں تو ہم ہمارے ہاں کے زکوٰۃ، فطرات ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو ضرورت مند ہیں، جن کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. آج ہمارے ہاں کے کئی لوگوں کا جاب جا چکا ہے، لوگ اپنے گھر جانے کے لیے ان کے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں. ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے تو سب سے پہلے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمانوں کی مدد کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب سے پہلے ہم ان کی مدد کریں. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں وہ کون ہے، کون مدد کا مستحق ہے، کس کو مدد چاہیے، اس کو مدد کرنا ہی ہمارا دھرم، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے. یاسین خان صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالے اور ہمارے لیے اتنا جو ٹائم دیے. اسی طرح درشکوں آپ دیکھتے رہیے. میں INN24 سے عرفان خان.